پاکستان کرکٹ ٹیم کے بلے باز محمد رضوان نے گزشتہ میچ میں تیز ترین 3000 ٹی20 انٹرنیشنل رنز کا بابر اعظم اور وراٹ کوہلی کا مشترکہ ریکارڈ توڑا۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کے بہت سارے شائقین اپنے پلیئرز کو نیچا دکھاتے ہیں، ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں، ان کی یہاں مدح سرائی نہیں ہوتی، ان کی کوئی تعریف نہیں کرتا جس کے وہ حقدار ہیں۔ خاص طور پر جو سوشل میڈیا پر کچھ فیس بک پہ ایکٹیوسٹ ہیں، کچھ یوٹیوبرز ہیں، وہ اس طرح بات نہیں کرتے اپنے پلیئرز کے بارے میں جو کہ کرنا چاہیے تھی۔ اب اس کے حوالے سے محمد رضوان نے جو گزشتہ میچ کھیلا، اس میں ان کی جو ٹی20 انٹرنیشنل اننگز نمبر تھی وہ 79 تھی، اور 79 اننگز میں وہ 3000 رنز کا سنگ میل عبور کرنے میں کامیاب رہے۔ رنز کے اعتبار سے دیکھیں تو ان کے 3000 سے بھی زیادہ رہے، ان کو 19 رنز درکار تھے، لیکن انہوں نے اچھی اننگز کے لیے 45 رنز کی اور یہ ریکارڈ توڑنے میں کامیاب رہے۔ اب یہاں دیکھنا یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے، 2 کم اننگز کھیل کر اگر کسی بیٹسمین نے یہ ریکارڈ قائم کیا ہے تو اس کا پھر واضح مطلب یہ ہے کہ وہ اچھا پرفارم کر رہا ہے۔ وراٹ کوہلی زیادہ اننگز میں ناٹ آؤٹ رہنے کی وجہ سے ان کی ایوریج قدر بہتر ہے، 50.86، جبکہ محمد رضوان کی جو ایوریج ہے 49.60 ہے، 49.5 رن فی اننگ سے زیادہ ایوریج ہے۔ اسٹرائک ریٹ میں فرق ہے، 11 رن فی 100 بال محمد رضوان پیچھے رہے ہیں۔ لیکن اگر بڑی اننگز کی بات کریں تو جب 3000 ٹی20 انٹرنیشنل رنز مکمل کیے تھے تو وراٹ کوہلی نے 26 ففٹیاں بنائی تھیں، جبکہ محمد رضوان نے نہ صرف 26 ففٹیاں بنائی ہیں بلکہ ایک سنچری بھی بنائی ہے۔ چوکوں کے اعتبار سے دیکھیں تو بہت ہی معمولی فرق ہے، صرف 11 چوکے پیچھے ہیں محمد رضوان اور صرف 2 چھکے پیچھے ہیں وراٹ کوہلی سے۔ حالانکہ یہ کہا جاتا ہے کہ محمد رضوان بڑے شاٹس نہیں کھیلتے، چھکے چوکے نہیں لگاتے، تو آپ ان اسٹیٹ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی کارکردگی میں کتنا معمولی سا فرق ہے وراٹ کوہلی سے، لیکن کوئی محمد رضوان کو وراٹ کوہلی کے برابر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور اس کے علاوہ اگر بات کریں بابر اعظم کی تو ایوریج میں وہ کم رہے، لگ بھگ 44 رن فی اننگز ان کی ایوریج رہی، 130 کا اسٹرائک ریٹ رہا، جو کہ وراٹ کوہلی سے 8 رن فی 100 بال، 100 گیندوں پر صرف 8 رن پیچھے رہے۔ اور وراٹ کوہلی نے 26 سنچریاں ففٹیاں بنائی تھیں، جبکہ بابر اعظم نے 27 ففٹیاں اور 2 سنچریاں بنائیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بڑی جو پرفارمنس ہے وہ بابر اعظم نے دی ہے وراٹ کوہلی کے مقابلے میں، اور 311 چوکے لگائے ہیں اپنے 3000 رنز مکمل کرتے ہوئے، جبکہ 50 چھکے بھی لگائے۔ تو یہ اعداد و شمار ہیں، اس کو دیکھ کر آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بابر اعظم اور محمد رضوان کی جو کلاس ہے وہ وراٹ کوہلی سے زیادہ پیچھے نہیں ہے، لگ بھگ بلکہ بہتر ہے کہیں اعتبار سے۔ لیکن ہمیں اپنے پلیئرز کو سپورٹ کرنا چاہیے، جو ان کی کارکردگی ہے وہ لوگوں کو بتانا چاہیے، کیونکہ اگر ایک کھلاڑی رائل چیلنجر بنگلور کے لیے لگاتار 16واں 17واں سیزن کھیل کر بھی کوئی ٹائٹل کامیابی حاصل نہیں کروا سکا تو اس کا قصور یہ نہیں ہے کہ وراٹ کوہلی خراب کھیلتا ہے۔ تو سیم یہ ہے کہ اگر ہمارے باقی پلیئرز پرفارم نہیں کر رہے تھے اور اگر بابر اعظم اور رضوان صرف پرفارم کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ یہ شکستیں ان کی وجہ سے ہو رہی تھیں۔ اور اسے بائی دا وے اگر 2021 سے دیکھا جائے تو پاکستان ہی دنیا کی کامیاب ترین ٹیم ہے، جو کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو پھر یہ جو اسٹیٹس ہیں، جو رزلٹس ہیں وہ بھی اچھے ہیں، دونوں کی پرفارمنس بھی اچھی ہے، تو اس لیے ہمیں اپنے پلیئرز کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور جو یوٹیوبرز ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ حقائق بتائیں لوگوں کو۔ اگر وہ خود نہیں جانتے تو پھر کوئی اور کام کر لیں، بجائے اس کے کہ لوگوں کے سامنے غلط باتیں شیئر کی جائیں۔